السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے کنٹینیو کیجیے گا کیونکہ میں نے اب یہ نیو چینل بنایا، پچھلا تھا جو وہ تو ڈیلیٹ کر دیا میں نے۔ یہ نیو چینل بنایا سیانے لوگ کے نام سے، اس کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیوز پہ لائک دیتے رہیے گا۔ آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے رن مریدی کے متعلق۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہم لوگ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں بے بہا قسم کے فکرے آپ کو مل جائیں گے، ایک دوسرے پہ طنز کرنے کے لیے، ٹانگ کھینچنے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے، یہ ہمیشہ سے بولتے چلے آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی چیز کو آج ہم لوگ بالکل ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ایز سچ یہ اس طرح سے نہیں ہے، میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی رن مریدی ایکچولی بری چیز ہے، اچھی چیز ہے، ایکچولی ہے کیا، کس وجہ سے بندہ رن مرید بن جاتا ہے؟ شروع میں تو بڑا وہ پھوپھا کرتا ہے، وہ اینڈ پہ آ کے وہ شادی کے کچھ سال بعد وہ آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ کیوں چلا جاتا ہے؟ اس چیز کو ڈسکس کرنے کی وجہ جو بنی وہ ایک ایسا واقعہ تھا جو پچھلے دنوں میرے ساتھ پیش آیا۔ ہم کچھ لوگ دوست، یونیورسٹی کے دوست ہیں جو کہ کافی عرصے بعد ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ تو ہمارا ایک جو دوست تھا اس نے کال کی ہمارے ایک سینئر کو، جی ہم لوگ فلاں ڈیٹ کو آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ کی کوئی ایسی انگیجمنٹس، کوئی مصروفیات تو نہیں ہے کہ اس میں پرابلم بنے؟ تو اس بندے نے آگے سے جواب دیا کہ جی میں آپ کو 10-15 منٹ بعد بتاتا ہوں۔ تو یہ تمام شادی شدہ لوگ جانتے ہوں گے، یہ 10 سے 15 منٹ کا جو بندہ بریک لیتا ہے کال کے دوران، وہ کیا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ایکچولی وہ چیز اپنی بیوی سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ادھر سے اپروول لے گا تو وہ آگے سے کرے گا، وہ خود سے اس کو ڈسکس پروو نہیں کر سکتا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کی کال آ گئی، جی ٹھیک ہے ہم لوگ فلاں ڈیٹ کو ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے سارا پروگرام فائنل ہوا۔ تو ظاہر ہے ہم لوگ اکٹھے ہوئے، کھانا شانا کھایا، بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کیا، لیٹ نائٹ تک بیٹھے، اس کے بعد واپسی ہو گئی۔ تو میں اس کے بعد سے مسلسل یہی چیز سوچتا رہا کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا، کہ اب اس کے بندے کے متعلق شروع سے ہی بڑا تھا کہ یار وہ بڑا جسے کہہ سکتے ہیں کہ سخت مزاج ہے، بڑا اس میں ہے آنا ہے وہ، جی وہ بیوی کو تو ایسی امپورٹنس نہیں دے گا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس سے اپروول نہیں دے گا، وہ تو بڑی جناب دھڑلے سے بات کرتا تھا، ایسا تھا، وہ کیوں ہو گیا ایسے؟ تو میں نے کئی لوگوں سے ڈسکس کیا اور اس چیز کو بھی دیکھا، بلکہ کئی میرے دوست ایسے تھے جو اچھا اب وہ رن مرید تو ہیں لیکن وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اس کا وہ تو کہتا ہے جی میں رن مرید ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے، اور اس کی فخر کی وجہ تو مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں تھا جن کی شادی لیٹ 30s میں ہوئی ہوتی ہے، 35 36 37 سال میں۔ تو ان کے لیے یہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جی ان کو بیوی مل گئی ہے۔ تو یہ مطلب اس ایج میں جا کے ان کو ایسا رشتہ مل جائے اچھا، تو ان کے لیے تو اچھی خاصی وجہ ہے یہ، جو ان کے لیے تو اب ساری زندگی رن مریدی میں گزارنے کا ان کو لاجک مل گیا۔ تو دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے بڑے پھوپھاں والے، بڑے اکڑ کرنے، یہ وہ چیزیں، وہ جا کے لیٹ شادی کے 10-15 سال بعد اس طرح سے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میں کئی لوگوں سے ملا، کئی لوگوں سے باتیں کی، بزرگوں سے ملا اور سارا کچھ کیا۔ تو جو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دیکھیں انسان جب ہماری اپ برنگ جو ہوئی تھی ہے، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں، تو وہ اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار میرا بڑا بھائی ایسے ہے، وہ بیوی کے آگے بچھا ہوا ہے، میرا فلاں چاچو ہے، ماموں ہے، فلاں چیز ہے۔ تو وہ اس کے ذہن میں ایک چیز بڑھ رہی ہوتی ہے کہ یار میری جب شادی ہونی ہے نا تو میں نے ایسا بالکل نہیں کرنا، میں اس کے بالکل مختلف ہوں گا، میں نے جناب اپنی بیوی کو بڑا کھچ کے رکھنا ہے، میں نے بڑی سختی سے ہونا ہے، میں نے سارا پاورز اپنے پاس رکھنی ہے۔ تو ہوتا بھی یہی ہے، پھر شادی ہوتی ہے، سٹارٹ میں ہنی مون پیریڈ یہ وہ ٹائم گزرتا ہے، اس کے بعد جناب وہ اس کا وہ پلان شروع ہو جاتا ہے، نہیں بیوی نے جو کہنا ہے یہ کرنا، اس نے کہنا نہیں میں نے وہ کرنا، چاہے وہ ٹھیک بھی ہو، نہیں، اس کے جھگڑے جناب، پھر پنچایتیں شروع، سسرال میں جھگڑے کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، تو 3 4 5 سال اسی طرح جھگڑوں میں ہی گزر جاتے ہیں، پھر ایک بچہ ہو جاتا ہے، 2 بچے ہو جاتے ہیں، اس کی لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں۔
تو آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو مصروفیات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اب جیسے جیسے اس پہ لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اس پہ سٹریس بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ فائنینشیلی سٹریس ہے، اس پہ سوشل سٹریس ہے، اس پہ کام کی ٹینشن ہے، یہ سارے برڈن بڑھ رہے ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے اتنے سال ہو گئے ہیں اس کو اس چیز میں کام کرتے ہوئے شادی میں، تو اس کو سٹریس مینجمنٹ بھی آ گئی ہے. تو اب وہ اپنے سٹریس کو بہتر طریقے سے مینج کر رہا ہے کہ کس طرح سے اپنا سٹریس ہے اس کو ختم کرتا جائے گا. اب جو کام کی سٹریس ہے اس کو تو کس طرح سے وہ مینج کر لیتا ہے، لیکن جب وہ گھر پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اب ادھر آ کے سٹریس نہیں ہونا چاہیے، ادھر آ کے پرسکون زندگی ہونی چاہیے. تو وہ پھر ظاہر ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب شروع سے اس نے ہر چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جی میں ہر چیز میں ڈیسائیڈ کروں گا، گھر کا خرچہ میں چلاؤں گا، یہ کروں گا. اب بیوی جو ہے اس کا شروع دن سے ہی اسی چیز پہ اٹکی ہوئی ہے، وہ جی نہیں، میں اختیارات مجھے ملنے چاہیے، گھر کو میں نے چلانا. وہ اسی چیز پہ آپ کو ٹانٹ کرتی رہے گی، آپ کے ساتھ لڑائیاں کرتی رہے گی، آپ کو ہٹ کرتی رہے گی کہیں نہ کہیں کہ جی یہ میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، میرے بھائی تو ایسے بیجڑیوں کے نیچے بچھے ہوئے ہیں اور وہ تو یہ کام بھی کرتے ہیں، ایون وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو برتن بھی دھو لیتے ہیں، تو آپ تو گھر میں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس چیز کو اب بیویوں کی نیچر یہ ہے، وہ چاہے آپ کے ساتھ 50 سال بھی رہ لیں تو ان کے زبان پہ یہی چیز ہو گئی، جی میں نے تو ادھر آ کے سکھ دیکھا ہی نہیں، میں اپنے گھر میں تو شہزادی تھی، سونا کھاتی تھی، ادھر آ کے تو آپ چاہے جو مرضی کر لیں، یہ تو ہونا ہی ہونا. اب آپ جس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یار بیوی کی ڈیمانڈ کیا ہے آخر، وہ کیا چاہ رہی ہے؟ وہ یہ چاہ رہی ہے کہ گھر کا خرچہ وہ چلائے، اس کو تھوڑی سی ڈیسیژن میں آزادی ہو، وہ بچوں کے اسکول ڈیسائیڈ کر سکے، وہ اپنی شاپنگ کر سکے، وہ بازار جا سکے. آپ ان چیزوں کو شروع سے نہ کرتے آئے ہیں، جی اس کی جائز بات بھی نہیں مان. اب آپ کہتے ہیں یار اس کو دینے سے مجھے کیا نقصان ہوگا؟ آپ جب یہ سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار نقصان کی بجائے میرے لیے تو فائدہ ہی ہے. اب دیکھیں میں سارا مہینہ سیلری روک کے رکھتا ہوں کہ یار خرچہ ہے، یہ اس کو اس طرح سے مینج کرنا ہے، اس طرح سے مینج کرنا. میں جب اپنا خرچہ لے کے سارے پیسے گھر دے دوں گا اس کو، بیوی کو، تو چلاؤ. اب میری سٹریس، میری ٹینشن نہیں رہی، وہ اب میری ٹینشن ٹرانسفر ہوگی ہے اس کے ذمہ. اب وہ اس کو چلائے گی، ظاہر ہے اس نے مینج کرنا ہے اس طریقے میں. اب جب آپ اپنی سٹریس اس کو دے دیتے ہیں تو آپ تو پرسکون ہو گئے، لیکن بیوی بھی خوش ہو گئی ہے اس بات پہ. وہ کہتی ہے کہ نہیں اب سارا کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا، میں مینج کروں گی، لیکن ایکچولی وہ اس چیز میں آ کے پھنس چکی ہے. تو لیکن یہ چیز آپ کو مینج کرنی آئے گی شادی کے 10-15 سال بعد. سٹارٹ میں تو آپ وہی ہے نا کے سلسلے میں پھنسے رہیں گے نا. اب ہوتا یہ ہے، آپ سارا سال جناب سارا مہینہ فریلی گھومتے ہیں پھرتے ہیں اپنے خرچے سے، آپ کا جو اپنا خرچہ رکھتے ہیں اس کو ایکسپینس مینج کرتے ہیں. اب بیوی نے گھر کا خرچہ چلانا ہے کسی نہ کسی طرح سے، تو آپ اس کو کمپرومائزنگ سٹیج میں چلے گئے ہیں. بیوی بھی خوش، آپ بھی خوش، سارے خوش. لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اپنا چینج ہو گیا، اب اس میں وہ چیز نہیں رہی، اب یہ رن مرید ہو گیا. اب جس چیز کو وہ لوگ رن مریدی کہہ رہے ہیں، آپ لوگ اس کو کمپرومائز کہہ رہے ہیں. تو جس مرضی شادی شدہ بندے سے ملیں گے آپ لوگ، وہ اس کو رن مریدی نہیں سمجھتا، وہ اس کو کمپرومائز سمجھتا ہے. وہ سمجھتا کہ نہیں، اب ہم لوگ خوش ہو گئے ہیں، ہم لوگ آسانی میں آ گئے ہیں، بجائے کہ ہم دونوں لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے، اب لوگ آسانی میں ہو گئے ہیں. لیکن نہیں، ہمارا معاشرہ کہے گا نہیں، یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو سیدھی رن مریدی ہے. اب شادی سے 10-15 سال پہلے تک آپ جس چیز کو رن مریدی کہتے تھے، اب وہ رن مریدی نہیں رہی، اب وہ کیا ہو گیا؟ کمپرومائز. تو جو کمپرومائز ہے اس کو عام لوگ رن مریدی کہہ دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے رن مریدی کا اور اس کا کمپرومائز کا. تو یہ چلتا رہتا ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، سب کا ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو اگر اس سے اختلاف ہے تو آپ بتائیے کومنٹس میں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی نئی چیز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.